تجاویز کی بات کی، چانڈیو صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب، ظاہر ہے ان کی جماعتیں خود حکومت کا حصہ رہے ہیں. اب چانڈیو صاحب سوال وہی ہوتا ہے، حکومت کہتی ہے کہ جی ہم نے معیشت کو بھی چلانا ہے، عوام بہت ساری ہماری بڑی تعداد میں غریب ہیں، ان کا بھی احساس کرنا ہے، کچھ سیکٹرز جو ہیں وہ SOPs کے تحت ہم نے کھولے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے. اب اگر میں تجاویز جان سکوں آپ سے بھی اور رانا صاحب سے بھی، پہلے آپ فرما دیجئے کہ وہ آخر کرنا کیا چاہیے. حکومت کہتی ہے ہم تو اپنے طور پہ جتنے بہترین انتظامات اور اقدامات کر سکتے ہیں سے نمٹنے کے لیے وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن صرف سیاست ہو رہی ہے. تو آپ کیا فرمائیں گے کہ کیا کرے حکومت، کیا تجاویز ہیں؟ میری دو باتیں گزارش کر لوں، پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. علی محمد خان سے بڑی ہمیں توقعات وابستہ تھی، اللہ کرے پھر ہو جائیں. اب تو وہ خالص 100% PTI کے بن کر باتیں کرتے ہیں، پاکستانی وزیر بن کر نہیں بات کرتے. میں ایک کہنا، ابھی جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ایسے کبھی، ابھی انہوں نے کبھی کہا ہے کہ کبھی ایسے ہوا ہے کہ امریکہ کا صدر بلا لے. ان کو پتہ نہیں ہے، یہ درویش ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں. ان کو بتا ہونا چاہیے کہ جب بحران آتا ہے تو زندہ صدور جتنے بھی زندہ ہیں ان کو امریکی صدر بلاتے ہیں، بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں جگہ پہ. یہ تو درویش ہیں، آ گئے اچانک، ان کو کوئی پتہ نہیں. دوسری بات انہوں نے میرے قائد کے لیے بھی بولی ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا وزیر اعظم ہاؤس میں بلاول. بابا بلاول کا نانا بھی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہیں. یہ وزیر اعظم ہاؤس بنانے میں ان کے نانا کا ہاتھ ہے. ان کی والدہ 2 بار بیٹھی ہیں، ان کے والد بیٹھے ہیں وان صدر میں. ہمیں نہیں ضرورت ہے وہاں بلانے کی. ہم تو کہتے ہیں ماحول. اور شہباز شریف کو بھی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے. آپ کی بدنصیب حکومت ہے، اتنی بڑی آفر ہے آپ کو مفاہمت کی، آپ ان کو ابھی آپ کیا کہہ رہے ہو؟ دہاڑی دار کہاں جائیں گے؟ علی محمد خان خدا کی قسم ہے، جس دن سے PTI کی حکومت آئی ہے، کون سے دن آپ نے دہاڑی دار کا؟ اب سنیں سعدیہ بی بی، ایسے کریں گے پھر ہم کیا بات کریں گے؟ آپ نے چینی میں دہاڑی دار کا خیال کیا ہے؟ جی آتے ہی بجلی کے میں خیال کیا دہاڑی دار کا؟ آنے پیٹرول میں آتے ہی آپ نے پیٹرول میں دہاڑی دار کا کیا؟ قیامت کی مہنگائی میں دہاڑی دار کا کیا؟ روٹی کے معاملے میں کیا دہاڑی دار کر رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی ترقی پاکستان کی ضروری ہے، لیکن پاکستانی قوم کی زندگی سے بڑھ کر کوئی فیصلہ نہیں، کوئی ترقیاتی پروگرام نہیں. پاکستان کے لوگوں کو بچانا چاہیے. آپ تمام جو آپ کے مسائل ہیں، تجاویز بھی بتائیں نا، نہیں ہو سکتا. کیا کریں حکومت؟ ہم ایک تجویز بتا دیتا ہوں میں. پہلے تو یہ جو اب سن لے، علی محمد خان سن لے، اب ان کے پاس ٹائم کم ہے. ایک تو یہ جو بھوک کا معاملہ ہے، روٹی کا معاملہ ہے، یہ اکیلے طور پہ آپ جو پیسے تقسیم کر رہے ہو حاتم تائی بن کر اور نچوا رہے ہو لوگوں کو، نعرے لگوا رہے ہو خان صاحب کے، یہ آپ کے پیسے نہیں ہیں، یہ قوم کے پیسے ہیں. اس میں قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے. دوسری تجویز میری بیوی آپ پوچھ رہی ہیں، ایسی قیامت نہیں آئی ہے. اللہ معاف کرے پاکستان کو، اللہ پاکستانیوں کی حفاظت کرے. اتنے سارے لوگ پارلیمنٹرین پارٹیاں مل کر بیٹھ سکتی ہیں، لیکن یہ وزیر اعظم نہیں ملیں گے. بچوں کی طرح یوں کراس کر کے چلے جاتے ہیں اپوزیشن لیڈر سے کہ ہاتھ نہ ملانا پڑے. میں پھر کہتا ہوں، بات ختم کرنا چاہتا ہوں، ایک ہی طریقہ ہے، پورے پاکستان کے اپوزیشن لیڈروں کو بلائیں. اسمبلی کو نہیں بلا سکتے تو لیڈروں کو بلائیں. اپنے گھر میں نہیں بلا سکتے، شرم آتی ہے آپ کو، تو دوسرے کئی ایسے ایوان ہیں آپ کے پاس جہاں جا سکتے ہو. ایک ہی حل ہے سعدیہ بی بی، پوری قوم کی قیادت کو اکٹھے بٹھاؤ. پہلے بھی ایسا ہوا، پبلک اسکول کے بعد ہوا، آپ دیکھیں کیسے کنٹرول ہوا. تجاویز جو میں نے آپ سے مانگی اس کے جواب میں آپ نے کہا کہ ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ وزیراعظم کو، اس حکومت کو پوری ملک کی قیادت کو بٹھانا پڑے گا تو کرونا وبا کا جو ہے وہ علاج نکلے گا، حل نکلے گا. علی محمد خان صاحب بھی ریسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں، رانا صاحب سے تجاویز لینی ہے، بٹ مجھے اجازت دیجیے گا ایک کوئک بریک کے لیے جانے کی، اور واپس آ کے میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں. رانا صاحب، چانڈیو صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے تمام جماعتوں کو لے کر بیٹھیں، تمام لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھیں، پھر حل نکلے گا. آپ کی تجاویز کیا ہوں گی وفاقی حکومت کو؟ دیکھیں، حکومت نے آج تک جتنی بھی پالیسیز اپنائی ہے، خواہ وہ معاشی حوالے سے تھی، یا وہ میڈیکل کے حوالے سے تھی، یا وہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے تھی، وہ تمام ابہام کا شکار تھیں اور وہ بری طرح سے جو ہے وہ ناکام ہوئی ہیں. تو حکومت جو ہے وہ صرف ایک ہی کام کر رہی ہے کہ وہ سندھ گورنمنٹ سے بھی لڑ رہی ہے، اپوزیشن سے بھی لڑ رہی ہے، ڈاکٹروں سے بھی لڑ رہی ہے، میڈیا کو بھی گالیاں دے رہی ہے. یعنی ہر طرف جو ہے اس نے وہی کام شروع کیا ہوا جو پچھلے 18 ماہ سے جو ہے یہ کرتی آ رہی ہے.
اس کا حل جو ہے یہ اب بات اتنی بڑھ چکی ہے اور اس حد تک جو ہے یہ خراب ہو چکی ہے کہ یہ اب میرے یا میرے جو دونوں بھائی بیٹھے ہیں اب ہماری تجاویز کے سے بات یہ بہت اوپر ہے. اب پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے. پارلیمنٹ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ کوگنیزنس رکھتی ہے. وہاں پہ بحث ہو, وہاں پہ سب کی تجاویز آئیں اور سب کی تجاویز میں سے جو تجاویز پاس ہوں اس کے اوپر جو ہے وہ سب کو مل کے عمل کرنا چاہیے. ورنہ یہ تباہی جس طرح سے دنیا ہمیں وارن کر رہی ہے, خدا نہ خواستہ اگر آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم اس کو جو ہے وہ جھیلنے کے یا اس کو برداشت کرنے کے قابل بھی نہیں ہے. دنیا تو شاید اس کو برداشت کر رہی ہے. رمضان میں تھوڑا ایک اور علی محمد خان صاحب ایک اور چیز پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیں کیونکہ اس پہ بھی بڑی بحث ہو رہی ہے. سندھ حکومت نے تو کہا کہ ہم نے صدر صاحب کی مشاورت سے یہ فیصلہ کر لیا کہ مسجد میں صرف 3 سے 5 لوگ ہی جا سکیں گے. پابندی لگا دی, نماز تراویح بھی گھروں میں پڑھیں, DGISPR بھی کہہ رہے تھے گھروں میں پڑھیں, پریزیڈنٹ صاحب بھی کہہ رہے ہیں گھروں میں پڑھیں, لیکن SOPs جو ہیں ان پہ عمل درآمد جو 20 نکات آپ لوگوں نے بنائے ہیں مساجد کے حوالے سے ان پہ عمل درآمد کون کروائے گا؟ اور کیا یہ واقعی اتنا آسان کام ہے؟ بڑے شہروں میں بڑی مسجدوں میں تو چلیں آپ وہ سوشل ڈسٹینسنگ اور سینیٹائزرز اور ماسک جو ہیں وہ میک شور کر لیں گے کہ استعمال ہو رہے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں چھوٹی مساجد کے اندر کس طریقے سے آپ مانیٹر کریں گے, چیک رکھیں گے؟ دیکھیں یہاں بھی میرے محترم چانڈیو صاحب نے بات کی کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ نکلے نا کبھی انٹیریئر سندھ میں, ایون کراچی میں جا کے چیک کریں کتنے پرسنٹ ان کا لاک ڈاؤن کتنا کامیاب ہوا ہے, اور کیا انہیں گھروں تک کھانے پہنچا دیے جن کا انہوں نے ناطقہ بند کیا ہے؟ آپ نے فل لاک ڈاؤن کیا ہے, آپ کے پاس کون سی فیسلٹیز موجود ہیں؟ NDA میں احساس پروگرام مرکزی حکومت تو آپ کی سپورٹ کے لیے موجود ہے, لیکن کیا آپ نے کوئی ایسا فول پروف نظام بنایا؟ آپ اپنے لاڑکانے میں, حیدرآباد میں, انٹیریئر سندھ میں, سکھر میں آپ مینج نہیں کر سکے. اور آپ مجھے بتائیں آج انہوں نے کہا ہے کہ مساجد کو, تو ہم تو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم تو وزیر اعلیٰ سندھ کی بات کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اور آپ مساجد میں لوگوں کو ایک پابندی کے تحت سپورٹ کرتے ہیں, تو آپ خود آپ مجھے بتائیں آج آپ تینوں سے بھی ذرا میں جاننا چاہتی ہوں, آپ تینوں کے بھی obviously جگہوں پہ ان کے فیصلے فالوورز ہیں, ووٹرز ہیں, لوگ پسند کرتے ہیں, آپ لوگوں کی رائے بھی سننا چاہتے ہیں. میں علی بھائی پہلے آپ بتا دیں, آپ جو ہے وہ نماز کا اہتمام گھر پہ کر رہے ہیں رمضان میں, پھر میں چانڈیو صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی پوچھوں گی آپ لوگوں کو کیا ترغیب دے رہے ہیں. دیکھیں میں نے تو ابھی میں نے عشاء پڑھنی ہے, میں نے گھر میں پڑھنی ہے, لیکن میرا ان سے سوال یہ ہے چانڈیو صاحب, بے شک آپ گھر میں پڑھنی, چانڈیو صاحب ٹھیک ہے, چانڈیو صاحب آپ کے فیصلے ہم نے امپلیمنٹ کروائے. چانڈیو صاحب آپ بھی گھر میں جو سندھ حکومت کا فیصلہ کیا ہے میں دو جملے کہوں گا اور پھر بات ختم کر دوں گا. ایک تو علی محمد خان ریکارڈ نہ چھوڑنا, یہ اپنا ریکارڈ توڑو گے کہ تنقید کیسے نہیں کرو گے, مسئلے کا حل نہیں بتاتے ہو, نہ آپ کا وزیر اعظم سوائے تنقید کرنے کے. میں ابھی آپ کو لمبا چوڑا بات نہیں کرنا چاہتا. اور یار ذرا سنیں ابھی, اب لمبی چوڑی بات نہیں کرتے کہ ہم وزیر اعظم, ہمیں ضرورت نہیں ہے وزیر اعظم کی. ابھی آپ نے کہا آپ پتہ ہی نہیں ہے, آپ چھوٹے ہیں, نوجوان ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے آرمی پبلک اسکول کے معاملے میں ساری قیادت بیٹھی, حکومت نے مل کر فیصلہ کیا تھا. ابھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ایسا کبھی ہوا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے. میں بس بات ختم کر رہا ہوں. سعدیہ بی بی, ایک بات کرنا چاہتا ہوں. انڈیا جو ہمارا دشمن ہے, سلامتی کا, لوگوں کے عزتوں کا, آج بھی سرحدوں کی حفاظت, ان کے وزیر اعظم سے ملنے کے لیے مرے جا رہے ہیں. اپنے ملک کے لیڈروں سے بات کرنے میں کیا شرمساری ہے. شہباز شریف سے ملنے میں, میرے چیئرمین بلاول سے ملنے میں, مولانا فضل الرحمان سے ملنے میں, سراج الحق سے ملنے میں, اسود یار سے ملنے, کیا بے عزتی کی بات ہے. اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے بھیک مانگ رہے ہیں, اپنے ملک کے رہنماؤں سے بات نہیں کر سکتے. یہ ملک کی سلامتی کا معاملہ, یہ PTI کا معاملہ نہیں ہے. بس میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میں ان تمام خان صاحب ویسے کر لیں, کیا پتہ جن لیڈران کے نام لیے وہ کرونا کا کوئی علاج بتا ہی دیں. میں پہلے میرا جملہ ختم کر لوں پھر چھٹی ہے. میں اپنے تمام اداروں سے, تمام ان افراد سے جو پاکستان کی سلامتی کو عزیز سمجھتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں وزیر اعظم کی غیر سنجیدگی کا نوٹس لیں. یہ سندھ میں ان کا جو رویہ ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے. وفاقی وزراء یہاں دن چلاتے پھر رہے, سندھ حکومت کے خلاف بول رہے. اے علی صاحب آپ بیٹھ جاؤ, عنقریب آپ رونے والے ہو. سندھ میں کیا چانڈیو صاحب لگ رہا ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں وہ, اور
میڈیا دکھا رہے ہیں, میڈیا کی کچھ رپورٹس ہیں, میری نفیسہ شاہ بی بی سے بات بھی ہوئی تھی پچھلے ہفتے, تو انہوں نے کہا ہم اس کا نوٹس بھی لے رہے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو بیچاروں کو ایکسپائرڈ مال بھی کہیں پہ گیا ہے, رپورٹس چل رہی ہیں میڈیا پہ. دیکھیں اتنے سارے معاملے میں یہ سعدیہ بی بی آپ تو مہربانی کریں, آپ ایسا جملہ نہ کہیں, اتنے سارے معاملے میں ایک چھوٹی سی بات کو کرتے ہیں, انہوں نے کیا ہے, جہاں کام ہے وہاں غلطی بھی نکل سکتی ہے.